کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، تو جیسے اہل حدیث کو کیوں فالو کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ مجھ کو وہی صحیح لگتا ہے میرا حساب سے۔ آپ کو اپنے حساب سے ہی چلتا ہے نا۔ نہیں، جیسے دین ہمارے حساب سے تھوڑی چلتا ہے۔ دین ہمارے ساتھ تو نہیں چلتا ہے، ہوں، لیکن ابھی سب ایسے ہی چلتا ہے جیسے ان کو صحیح لگتا ہے۔ جو جتنا پڑھ کے جتنا جان لیتے ہیں اس حساب سے چلتا ہے۔ نہیں، انسان کو پڑھ کے حق بات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب حق مل جائے تو اسی پہ دیکھیے انسان ہر کو چیز ایمان پہ نا جان لینا ڈبیٹ، چاہیے۔ ہر چیز پہ ڈبیٹ ہے۔ ہاں، لیکن اب جب انسان ایمان کی نظروں سے اور حق جاننے کی نظروں سے دیکھے گا نا تو اس کو انشاءاللہ ضرور حق ملے گا۔ میں جی آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے آپ وہابیت کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا بولیے۔ ہاں، تو اس پر تم بات کرتے ہیں نا کہ جیسے آپ کیوں وہابیت کو فالو کرتے ہیں، مطلب ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہابی صحیح ہے؟ آپ سیکھے گا ویسے اور کیا۔ لیکن کیسے؟ میں کوئی امام نہیں ہوں، ٹھیک نا۔ تو میرے تو یہ سب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں میں ہے۔ آپ بھی کو بات امام کرنا نہیں ہے، ہوں، میں آپ کو بھی امام بات نہیں۔ نہیں تو ہم وہی تو پھر لوگ بات کر کے فائدہ کیا ہے؟ آپ کو بات کرنا، میں امام صاحب سے بات کروا دوں گا اور کیا۔ نارمل بات کر رہے ہیں نا، تو جیسے امام تو میں بھی نہیں ہوں، ہم لوگ ایک نارمل بات کر رہے ہیں۔ یہ جیسے نارمل بات کہ نہیں ہوا، یہ نارمل بات نہیں ہوا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اگر ہم لوگ اس پہ بات کریں گے نا تو ہم لوگ کو جو مسلمانوں کے بیچ میں ابھی اتنا یہ چل رہا ہے نا، اس سے اور بڑھے گا۔ اس پہ بات کر کے فائدہ نہیں ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ سب کوئی تو اپنے ہی اپنے سکھ کے انسان، پیچھے پڑا ہوا ہے۔ سنو تو، انسان کو وہ راستہ ڈھونڈنا چاہیے جو راستہ اسے جنت تک لے کے جائے۔ جی بالکل۔ تو تمہیں وہ راستہ ڈھونڈنا چاہیے جو راستہ ہمیں جنت تک لے کے جائے۔ میں اس کو ڈھونڈنے کا ٹرائی کیا ہوں، مجھ کو اس لیے سب سے صحیح اب یہی لگا ہے۔ ہاں، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، کیا پتا آپ کو یہ صحیح لگا ہے اور یہ صحیح نہ ہو، تو اس کے اوپر جی ڈسکشن تو ضروری ہے نا کہ ہم ہاں دیکھیں بالکل بات صحیح چیت کر بات ہے۔ کے۔ تو اسی لیے میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے بات کر کے پھر اس کے بعد میں آپ کو محسوس ہو کہ یہ آپ کو مطلب جس وہابیت کو فالو کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ڈسکشن بس۔ تو میں یہ پوچھ رہا تھا حنظلہ بھائی جی کہ جیسے کہ وہابیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان پڑھ ہے، ٹھیک ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کہاں کا بات آ گیا؟ جیسے ہاں، جیسے تم وہابیت کو فالو کر رہے ہو نا، تو وہابیت کے جو عقیدے ہیں وہ تو مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا۔ تو ان پڑھ تو میں ایسا تو کوئی نہیں بولتا ہے۔ نہیں، ان کو آپ کیا کریں، آپ اس پہ سرچ کریں اور ذاکر نائک کی وہ تقریر نکالیں، مطلب بیان کس ٹائپ کے ان پڑھ، کس ٹائپ کے ان پڑھ؟ ان پڑھ کا بھی تو وہ بہت ٹائپ ہو گیا۔ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جیسے تو کہ قرآن میں کیسے بتا رہا جانے؟ ہوں تو میں قرآن بتا اللہ رہا تعالیٰ ہوں بتائیں تو بتائیں نا سب کو۔ ہاں، تو پھر سنو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہم کتابیں لکھتے ہیں نا، اور اسکول میں جو سبق ملتا ہے وہ سبق کرتے ہیں، مطلب پڑھنا لکھنا، لکھی ہوئی کتاب کو پڑھنا اور اس کو لکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ لکھنا اور پڑھنا نبی علیہ السلام نہیں جانتے تھے، یہ کہتے ہیں۔ تو اچھا، تو آپ اس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں پتا کرنا پڑے گا، اور کیا کہتے ہیں؟ ہوں؟ پتا کرنا پڑے گا۔ پتہ کرنا میرا پڑے کہنا گا۔ تو تھوڑی کچھ ہو جائے گا۔ آپ کا ایمان اور عقیدہ کیا کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام مطلب پڑھنا لکھنا جانتے ہوں گے کہ نہیں؟ جانتے ہی ہوں گے، بے شک جانتے ہوں گے۔ بے شک جانتا ہوں میں، ماشاء اللہ، بالکل صحیح۔ ہر مسلمان کا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں دین و ایمان ہر کتاب ملی، تو وہ ہی پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے، تو دنیا کی پھر کون سی مخلوق ہے جو پڑھنا لکھنا جانتی ہوگی؟ بالکل صحیح بات۔ تو اب آپ کیا کرنا حنظلہ بھائی، ایک بار یہ وہابیوں کی بیان نکالنا یوٹیوب پہ، لکھنا کیا نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے؟ اچھا ذاکر نائک یا توصیف الرحمان یا
طالب الرحمان یا پھر یہ کفایت اللہ، یہ ثنا ولی وغیرہ، کسی کی بھی نکال لینا، یہ سب وہابی ہے۔ تو یہ لوگ جب یہ کہیں گے کہ وہ نہیں جانتے تو آپ خود کو محسوس کرنا کہ ہاں یہ مطلب وہابی یہ لوگ ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ اچھا دوسری بات، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ کہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے یہاں بھیجا ہدایت کے لیے، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی وحی کے ذریعے باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی جو وحی ہوتی تھی، اللہ کا جو حکم ہوتا تھا، اللہ کے حکم کو ہم وحی کہتے ہیں، اللہ کا جو حکم ہوتا تھا نبی علیہ السلام پہنچا دیتے تھے۔ تو اب اگر نبی علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ کہیں، امت کو کوئی پیغام دیں، کوئی بات کہیں، تو کیا اس بات کس سینس میں جا رہا ہے بات، مطلب کیا بولے ہیں؟ کوئی ایک بات ایگزامپل میں دیجیے، جیسے کہ فار ایگزامپل جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امت سے کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھا اب وہ اس بات کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا، صرف نبی علیہ السلام نے دیا تھا اپنی طرف سے، ہاں، تو کیا اس بات کو مانا جائے گا؟ اب وہ اسی تو سنت کی کیٹیگری میں آ گئی، وہ فرض تو نہیں ہوا۔ ہاں نہیں ہوا۔ اب اسی کانسیپٹ، یہی جو کانسیپٹ ہے نا کہ نبی علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ کہیں، چاہے وہ کوئی بھی بات ہو، تو کیا اسے ہم یہ کہیں گے کہ اسے نہیں مانا جائے گا؟ نہیں، ہمارے لیے اس تو کو یہ کہیں گے کہ اگر جیسے ایک حدیث اس ٹائپ سے ہے نا کہ اگر سنت کو یہ چھوڑ کے یہ سوچ کے چھوڑے کہ سنت ہے، اس میں بھی کچھ ایسا مطلب نہیں چھوڑنا چاہیے سنت کو، نہیں چھوڑنا چاہیے، ہاں، صحیح لیکن اس بات، میں گناہ نہیں ہے، اس میں اور ثواب ہی، مطلب اگر کرتے ہیں تو ثواب ہے، ایسا اس ٹائپ سے ہے وہ۔ ہاں بالکل، لیکن یہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ یہ بات ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے، یہ وہ تو دیکھا، ہاں یہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ اس بات کو ہم مانیں گے ہی نہیں، یہ تو نہیں کہا جائے گا نا یہ ہمارے لیے ہاں حجت نہیں ہے۔ ہاں ہاں تو یہ چیز، تو ایسے ہی جیسے وہابیوں کی، جیسے ایک بہت بڑے مولوی ہے جونا گڑھی، اچھا ہاں ان کی ایک کتاب ہے طریقہ محمدی، اس کے پیج نمبر 35 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی وحی کے بغیر، اللہ رب العزت کی وحی کے بغیر جی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کچھ کہیں تو دین میں ہمارے لیے وہ بھی حجت نہیں ہے۔ حجت مطلب حجت مطلب کہ ہم اس کو مانے یا نہ مانے، ہم پہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نہیں، فرض نہیں ہے، سنت تو ہے، اگر وہ بول دیں تو سنت تو ہے۔ نہیں حجت کا مطلب فرض نہیں ہوتا ہے، حجت کا اچھا مطلب ضروری ہوتا ہے، جیسے اس حجت نہیں ہے یعنی کہ ہم اس کو مانے یا نہ مانے، ہم پہ کوئی ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ ہاں تو یہ بات جیسے جونا گڑھی جو ہے مولوی وہابیوں کو انہوں نے لکھی۔ اچھا اب کوئی کہے بھئی یہ کتاب ہے، تم نے اپنی طرف سے اس کی وہ اپنی منمانی بات کہی ہے، تو میں یہ بھی بتا دوں کہ ان عبارتوں کے بیس پہ جو وہابی ہیں ان لوگوں کے عقیدے بھی ہیں، یعنی جب ان کو یہ عبارت دکھائی جاتی ہے تو پھر اس کا وہ دفاع بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر بغیر وحی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کہیں تو یہ باتیں ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اچھا ہاں وہ یہ کہتے ہیں یہ باتیں ہمارے لیے حجت نہیں، یعنی وہابیوں کے بھی یہ عقیدے، ایسا نہیں خالی کتاب میں ہی لکھا ہے۔ تو یہ چیز، تو اس کی بھی ذرا تحقیق کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی باتیں اور ایسے عقیدے رکھنے والا حق پہ کہاں سے ہو سکتا ہے۔ پلس دوسری بات، جیسے کہ وہابی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ ہماری طرح کے بشر ہیں، نہیں، نارمل آدمی تو نہیں تھے کہیں تھے نا۔ نا۔ ہاں تو اب جیسے وہابیوں کا مولوی ہے اسماعیل دہلوی، وہابیوں کے مولوی ہے اسماعیل کیونکہ آپ دہلوی، وہابی کر رہے ہیں نا، میرا ویسا کچھ یہ نہیں ہے کہ میں اسی کو میں نماز پڑھتا ہوں رفع الدین کر کے، اس لیے میں خود کو اہل حدیث بولتا ہوں، میرا ویسا کچھ عقیدہ اس میں مکس والا نہیں۔ ہاں اچھا یعنی عقیدہ تمہارا کوئی وہابیز والا نہیں ہے۔ میرا عقیدہ مطلب مجھ کو سچ بتاؤں ابھی تک عقیدہ کا پیور مطلب ہی نہیں پتا، کیونکہ اپنے والے مسجد یہاں جہاں میں نماز پڑھتا ہوں وہاں آپ لوگ کے طرح والے امام ہیں جو نارمل بریلوی ہوتے ہیں نا، وہاں پہ لیکن مسجد میں مطلب ہم لوگ بس رفع الدین نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے منع کیا گیا، باقی سب کرنے کے لیے کچھ نہیں بولتے ہیں، وہ بھی رفع الدین اس لیے کیونکہ جو بوڑھے لوگ ہیں نا ان لوگوں کو تھوڑا دقت ہے۔
ہاں تو جیسے کہ اب جیسے کہ جو ہمارا امام ہے، جیسے مان لو کوئی وہابی امام ہے جس کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، ہم، تو اب ہماری پوری نماز کا، پوری عبادت کا معاملہ ہے. نبی علیہ ہم، الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، ہم، کہ جس شخص کی مطلب جو بدعتی ہوتا ہے، جو ہاں، بدعتی ہے اس کی عبادت قبول نہیں. ہم، اب جیسے مان لو اگر ہماری مسجد کا امام خود اس کی ہی عبادت قبول نہ ہو، اگر وہ بدعتی ہے، تو ہم۔ پھر ہماری اس کے پیچھے کیسے قبول ہوگی؟ پھر ایک حدیث تو وہ بھی ہے کہ مجھ کو اچھے سے نہیں پتا، میں بتا رہا ہوں، جیسے آپ نیک کام میں ان کا ساتھ دیجیے اور جب وہ غلط کام کرے تو ان سے سائڈ ہٹ جائیے. یہ بھی ایک حدیث ہے بخاری شریف کی. ہاں لیکن نماز پڑھ تھوڑی نا کہ جیسے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، یہ ان کا ساتھ دینا تھوڑی ہوا، یہ تو اپنی عبادت خراب کرنا ہوا. امام بخاری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، امام بخاری اپنا قول لکھتے ہیں. اچھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اگر میں کسی رافضی، شیعہ جو ہوتے ہیں نا، میں کسی اچھا. رافضی یا جہمی بولتے تھے، جیسے معتزلہ جہمیہ ایک فرقہ تھا، لیکن ان کے کچھ عقیدے خراب تھے. اچھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی جہمی رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے میں کسی یہودی کے پیچھے نماز پڑھ لوں. اب یہودی تو کھلا مشرک کافر ہے، تو وہ کافر. فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہے جیسے میں کسی یہودی کے پیچھے نماز پڑھ لوں اگر میں کسی رافضی یا جہمی کے پیچھے نماز پڑھوں. حالانکہ رافضی اور جہمیہ جو تھے یہ لوگ عقیدتاً کافر ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ سب کا مجھ کو اسی نمبر پہ حدیث کا کانٹیکٹ بھیجیے گا نا، نمبر. میں سب کچھ بھیجوں گا آپ کو، ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو عقیدے ہیں وہ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر بالکل صحیح رہیں، میں کیونکہ ان کے بارے میں مطلب ایسا کچھ سوچتا ہی نہیں. جیسے مجھ کو بس ایک دقت یہ رہتا ہے نا، جیسے آپ لوگ مانتے ہیں کہ وہ مطلب قبر مطلب ٹھیک ہے، وہ قبر کے اندر زندہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کچھ عطا کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے کوئی بھی قبر والا کچھ عطا کیسے کر سکتا ہے، کچھ دے کیسے سکتا ہے؟ ہاں تو جیسے کہ اس کے اوپر بھی مطلب ایک بحث ہے، میں سمجھاتا ہوں آپ کو. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی وہ قبر کے اندر سے دے کیسے سکتے ہیں، اگرچہ ہم مان لیتے ہیں کہ وہ حیات مبارک میں ہے. ہاں تو بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کیا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ ہی میں تھے، تو راستے میں انہوں نے ایک وادی میں حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا. اچھا. ہاں وہ اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے. ٹھیک. ہاں تو اب یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو پردہ کیے ہوئے کتنا وقت ہو گیا؟ مسلم بھی تو بہت ٹائم ہو گیا ہوگا. بہت ٹائم ہو گیا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو بہت پہلے کے ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ یونس علیہ السلام اپنی قبر مبارک سے باہر ہے نا، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، بالکل صحیح حدیث شریف ہے. تو وہ نہ دیکھے تھے، وہ تو نارمل آدمی نہیں تھے، وہ تو بہت کچھ دیکھ سکتے تھے. ہاں اس صحابہ ٹائم بھی دیکھ رہے تھے یونس علیہ السلام کو. ویسا لکھا ہوا ہے. ہاں بالکل. اب جیسے کہ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا وہاں پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آ سکتے ہیں اپنی قبر مبارک سے. اب مجھ کو ٹھیک اس ہے، کے بارے میں تو نہیں پتا، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. ہاں بالکل وہی تو، جیسے میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ تحقیق کرو، اپنے عقیدے صحیح کرو. اب جب وہ یونس علیہ السلام آ سکتے ہیں تو پھر آ کے کسی کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ویسا ہوا تب نہ، ویسا ہوا تو ہو بالکل سکتا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حج کرتے وقت انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا خانہ کعبہ پہ، عیسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے. اور پھر تمام انبیاء اکرام، یہ حدیث شریف تو آپ ویسے بھی جانتے ہوں گے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کو گئے تو جتنے بھی انبیاء اکرام تھے سارے کے سارے مسجد الاقصی مبارک میں بھی تھے. جی. تو جب وہ آ سکتے ہیں تو پھر مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسند احمد کی حدیث شریف ہے، اور اس کو وہابیوں نے بھی صحیح کہا ہے حدیث شریف کو. ہاں. اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر کے جا رہے تھے، صحابہ کو لے کر
جا رہے تھے تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی رات میں عمرہ کر کے اور واپس آ گئے. تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کر کے واپس آ گئے ایک ہی رات میں. یہ تو مانا جا سکتا ہے کیونکہ وہ جب بیت المقدس والا بات ہے جا کے آنے والا، تو یہ تو مانا جا سکتا ہے. مانا جا سکتا ہے نا. ہاں ہاں تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک رات میں، یہ وہ معراج والا واقعہ نہیں ہے، یہ ہاں دوسرا ٹھیک ہے، ہے. میں اسی سے کنٹیکسٹ کر کے بول رہا ہوں کہ یہ چلیے ہو سکتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک رات میں عمرہ کر کے آ سکتے ہیں یا وہاں سے یہاں، اور معراج پہ جا کے آ سکتے ہیں وہاں سے یہاں، تمام انبیاء بھی اپنی قبر مبارک میں سے آ اور جا سکتے ہیں، تو مدد کیوں نہیں کر سکتے آ کے؟ اگر وہ چاہیں تو آ کے، یا پھر اللہ رب العزت سے دعا کر دیں تو مدد کیوں نہیں ہو سکتی؟ چلو یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاں وہ آ اور جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ نہیں، ان کا نہیں پتا مجھ کو. نبی پاک کا جب تک زندہ رہے تب تک کا مان سکتا ہوں. ابھی اپنی وہی قبر سب پڑھنا انور پڑے گا. میں، اپنی قبر انور میں وہ حیات ہے کہ نہیں ہے بتائیے. مجھ کو اس کے بارے میں نہیں پتا. میرا تو بس قرآن میں آتا ہے کہ اچھا اب دیکھیے، اب ہاں یہی چیز دیکھیے، یہ کتنی حیرت کی بات ہے. یعنی کہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے ہمیں ایمان دیا، ہاں اگر وہ نہ آتے تو ہمیں ایمان نصیب نہیں ہوتا. انہوں نے اتنی مصیبت اٹھائی، اتنی تکلیف اٹھائی، اتنی مشقت سہنے کے بعد ہم تک قرآن پہنچایا، حدیثیں پہنچائیں، اتنا سب کچھ کیا امت کے لیے. اور امت کیا کر رہی ہے؟ امت کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی قبر انور میں حیات مبارک میں ہے بھی یا نہیں ہے. مطلب امت کیا کر رہی ہے؟ یہ کتنی غلط بات ہے. سوچو، انہی کے ٹھیک ہے. ہے نہیں ہے، سوچو، خود سوچو، یہ کتنی غلط اور کتنی حیرت والی بات ہے کہ امت ان کے بارے میں یہ تک نہیں جانتی کہ وہ قبر مبارک میں حیات ہیں کہ نہیں، اور نہیں تو انہوں پھر نے وہ اتنا سب والا کچھ جو دیا. خطبہ سنیے، جو لاسٹ والا خطبہ دیے تھے، کون سا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے تھے کہ رسول اللہ کی عبادت کرنے والے جان جاؤ کہ وہ مر چکے ہیں، اور اللہ کی عبادت استغفر کرنے اللہ، والے یہ جانو نہیں کہا مر تو چکے ہیں. انتقال. سوری، ہاں ٹھیک ہے. انتقال کا کیونکہ مطلب دوسرے جگہ جانا ہوتا ہے، دوسرے اب دنیا. ٹھیک ہے. ہاں انہوں نے ماتا کا لفظ استعمال کیا تھا. ٹھیک ماتا ہے، مطلب موت آ چکی ہے. اچھا موت. ہاں یہ نہیں کہا جیسے آج لوگ بول دیتے ہیں، جیسے وہابیوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، مر کر مٹی میں مل گئے. ٹھیک ہے، انتقال کا ورڈ ہے، پڑھنے والا نہیں ہے. میں وہ اپنے ماتا کا طریقے سے لفظ بولتا ہے، تو ماتا کا لفظ جو ہم کریں گے تو ہم ادب کے لحاظ سے کریں گے. ہوں. تو اچھا ہم وصال فرما گئے، یا پھر رحلت فرما گئے، یا پردہ کر لیا، یہ بولیں گے ادب کے اچھا. لحاظ سے، کیونکہ ہم امت ہے نا. تو وہ خطبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح سے نہیں بتاتے ہیں لوگ. وہ خطبہ ایسے ہے، پورا نہیں سناتے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، ہاں تو اب جسم مبارک رکھا ہوا تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے. اسی خطبے میں موجود ہے. ان کے پاس تشریف لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چوما، بوسہ لیا، اور فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ بات کس سے فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے ہی فرما رہے ہیں نا، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا. یہ نبی علیہ السلام سے ہی فرما رہے ہیں. آپ کے حصے میں جو موت آنی تھی، آپ کے حصے میں جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے. اب دوبارہ آپ پر موت نہیں آئے گی. کیا فرمایا؟ آپ کے حصے میں جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے، اب دوبارہ آپ کے حصے میں موت نہیں آئے گی. اچھا آپ کو اتنا کچھ پتا، آپ بھی کچھ عالم والم ہوں گے نا. ایک منٹ، اب یہ بات جیسے کہ واضح ہو گئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اب جو آ چکی وہ آ چکی ہے، اب نہیں آئے گی. اور یہ بات کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. یعنی کہ وہ ان کو یہ جان رہے ہیں کہ ہماری باتیں جان وہ رہے تو ہیں، ہے ہی، حیات مبارک مرنے میں کے ہے. بعد سن سکتے ہیں، وہ تو ہاں آدمی لوگ بھی سنتا ہے.
ہے نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، حیات ہیں، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. ٹھیک ہے، وہ چیزیں اب ہماری نظریں نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی ہے ان کے انتقال مبارک کے بعد، اور یہ فرمایا اب دوسری موت نہیں آئے گی، یعنی کہ جو آ چکی وہ آ کے گزر گئی، لیکن اب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات مبارک میں ہے تو اب دوسری موت نہیں آنی. اس کو ٹھیک بات ہے، کرنا تھوڑی بہت نہیں، کیونکہ وہ تھوڑی جواب دی ہے اس طرح سے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے یہ کہا. اب یہ بتائیے، کوئی انسان کوئی انسان پتھر سے کہے گا کوئی بات، جبکہ پتھر کوئی بات سن ہی نہیں رہا، نہیں کہے گا نا. مرنے کے بعد آدمی تو سن ہی سکتا ہے وہ بات، بس وہ کچھ کر نہیں سکتے کچھ کر نہیں جب تک وہ سکتا. زندہ، مطلب جب تک قبر میں نہیں ہے تب تک باہر ہے. تو سنیے، کچھ کر نہیں سکتا، یہ بات ایک عام انسان کے اوپر لاگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لاگو نہیں ہوگی، کیونکہ ایک عام انسان معراج پہ جا کے پل میں واپس نہیں آ سکتا. ہاں ایک عام انسان ایک رات میں عمرہ کر کے نہیں آ سکتا. ہاں ایک عام انسان صحابی رسول رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا کھانا دے کے اور سارے لوگوں کو اسی میں وہ لوگ کھا رہے ہیں، وہ ختم بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں معجزہ نہیں وہ کر بھی پتا سکتا. ہے، وہ پانی والا بھی ہے، کھجور والا بھی ہے. ایک عام انسان اپنی انگلیوں میں سے پانی نہیں نکال سکتا. ہاں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عام انسان کی نظر سے ہمیں نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ کون نبی علیہ بھی میں اس السلام کنسٹرکٹ میں بول رہا ہوں، میں یہ تھوڑی بول رہا ہوں وہ عام آدمی ہے، میں ہاں بول رہا تو ہوں کہ سن سکتے ہیں آدمی لوگ بھی. ہاں، آدمی لوگ بھی سن سکتے ہیں. یہاں تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ ہاں وسلم ہے. وہ تو سنیں گے، صحیح بات. ہاں سنیں گے نا. تو اس کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس خطبے سے ہی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری باتیں سنتے بھی ہیں اور وہ حیات ہیں. وہ تو جب تک باہر تھے تب تک. اب جب تک باہر تھے تب تک، یہ آپ کہہ رہے ہیں. جی بالکل میں کہہ رہا اب ہوں، وہ لیکن قبر انور میں گئے تو کیا ان پر دوبارہ موت طاری ہوئی؟ دوبارہ کیونکہ دیکھیے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو فرما رہے ہیں کہ اچھا آپ آپ پر، سنیے نا آپ جو ہے نا، آپ مجھ کو اس کا وہ کنٹیکسٹ کے ساتھ بھیجیے نا. مطلب میں آپ ایسے بھیجتا ہوں بولیں گے، آپ کو، انشاءاللہ میں بھیجوں میں گا. ویسے مان نہیں نہ سکتا ہوں. آپ کچھ بھی بولیں گے میں ویسے نہیں مان سکتا ہوں. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک. اب یہاں پہ میں یہ مطلب ایک بڑی سی بات آپ سے کہہ کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ وحدہ لا شریک کی قسم، وحدہ لا شریک کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے. ہاں میں اگر ایک دلیل بھی جھوٹی پیش کروں یا غلط بات کہوں ہاں تو جو ایک چور کی سزا ہے اللہ رب العزت کے یہاں، وہ ایک میری ہو اللہ کے یہاں. ٹھیک ہے، اور میں اس پہ قسم بھی اٹھا رہا ہوں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب دوسری موت نہیں آئے گی ہاں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور کے باہر ہی ہیں. یہ سب بخاری شریف کی حدیث ہے. ہاں، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے. اسی خطبے میں لکھا ہے جس خطبے کو آپ نے مجھے بتایا تھا، بٹ لوگ آدھا پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر انور میں اتارا گیا تو اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ دوسری موت نہیں آئے گی. تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ قبر انور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر دوسری موت طاری ہو گئی؟ بالکل معاذ نہیں. اللہ، استغفر اللہ نہیں کہیں گے. اب آ جائیے ایک عام انسان کے اوپر. اچھا، ایک انسان، عام انسان کو قبر میں جو ہے ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں تم کیا مانتے ہو؟ وہ مطلب اس کے اندر مردہ ہی تو ہے نا، ہاں یہ تمہارا ماننا ہے. ہاں اب آپ اپنی ہی زبان سے یہ اس عام انسان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں گے یہ ابھی دیکھنا. ابھی آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ مردہ ہے، ابھی خود ہی آپ کیا عقیدہ رکھیں گے یہ بھی آپ دیکھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب قبر میں انسان کو لٹال دیا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، ہاں اس کو اٹھاتے ہیں. ہوں. اب وہ زندہ ہے نا، تو وہ زندگی الگ چیز ہوتی ہے. وہ قبر میں ویسے تو جیسے قبر میں تو زندہ ہی ہے نا اپنی، وہ کچھ کر تھوڑی سکتے ہیں اس میں تو جیسے وہ وہ لیٹ اٹھ کے کھڑا ہوا ہے وہاں پر. کیسے وہاں پہ. چلیے ٹھیک ہے، اس کو بھی وہ، لیکن میں اس بات کو نہیں مان سکتا ہوں. وہ اچھا، زندگی انسان الگ سے چیز جب ہو گیا. سنو تو صحیح، جب ایک قبر میں فرشتے آ کے کسی کو اٹھا کے سوال کریں گے تو وہ زندہ ہی تو ہے نا قبر میں. کیسا زندہ ہے وہ تو الگ چیز ہو گیا پورا. جیسے الگ چیز کیا؟ مطلب نارمل زندہ تھوڑی، جیسے یہاں دنیا میں زندہ ہے اس طرح. تو قبر کے اندر فرشتے کس کو اٹھا رہے ہیں؟ قبر کے اندر کیا سوال کیسے پوچھتے؟ وہ تو لیٹے لیٹے نا سوال پوچھتے ہوں گے. اب اس کو اٹھا کے زندہ، وہ ایک طرح سے. تو سوال کس سے پوچھیں گے؟ وہ جواب کیسے دے گا اگر اٹھائیں گے نہیں تو؟
इसका कोई वैसा ये नहीं हुआ जैसे क्या? दुनिया की जिंदगी और वो जिंदगी अलग होती है। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दुनिया की जिंदगी में और उस जिंदगी में सिर्फ ये फर्क है कि दुनिया की जो जिंदगी है यहाँ हम अच्छे काम करने आए हैं, और कब्र की जो जिंदगी है वहां हमें उन कामों का हिसाब देना है। ठीक है, बस हाँ इतना फर्क है। लेकिन जैसे एक इंसान दुनिया के ऊपर जिंदा होता है ना, वैसे ही फरिश्ते जब उसे उठाते हैं तो कब्र के अंदर उठता है वो। तो देखिए आपके जितने सारे ये हैं जो आप बता रहे हैं वो सब के बारे में नहीं पता, क्योंकि आप आलिम है। मैं आपको जब आपको इतना ही बात करना है, मैं जिनके पीछे जिनसे सुन के ये सब कर रहा हूँ उन्हीं से बात करवा दूंगा, आप उन्हीं से बात कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, उनसे बात कराइएगा आप मेरी, बिल्कुल उनसे बात क्योंकि कराइएगा। आप मुझको जब तक ये नहीं बोलेंगे आप चलिए कसम खाएं ठीक है, लेकिन मैं फिर भी नहीं मान सकता हूँ जब तक मैं आप। अभी, आप जब आपका फोन, मेरा फोन कटेगा ना, इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पे वो जो मैं हवाले बोल रहा हूँ वो भेज दूंगा, या फिर हाँ आप उनसे मेरी बात करा देना जिनसे आप मतलब बात करते हैं, तो मैं उनके सामने जब हवाले पेश करूंगा तो आप पढ़ लेना, ठीक है? नहीं तो मुझको अभी भेज दीजिएगा, मैं तो देख लूंगा, बात तो होती रहेगी, मतलब उनसे तो करवा ही दूंगा। सुनिए, अब मैं आपको हवाले भेजूंगा, आप उनसे मेरी बात कराएंगे तो इंशाल्लाह मैं हवाले आपको तभी भेज दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, हवाले मेरे पास मौजूद है। पहले भी तो भेज सकते हैं। हाँ हाँ, भेज सकता हूँ, लेकिन मजा आएगा ना जब उनसे आप मेरी बात कराएंगे, तो मैं ये भी तो देखूं कि सामने वाला जो है उसके पास, मतलब सामने वाला आलिम है, उसके पास नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कितनी उसके सीने में मोहब्बत है, किस हद तक वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत के दावे करता है, क्या ईमान है उसका, क्या अकीदे हैं, ये भी तो देखूं ना मैं पहले। तो अब जैसे कि एक आम इंसान है, फिर जब तक तो आम इतना वैसे नहीं, पहले मुझको आप भेज देते बात कराने वाला, बात तो एकदम ठीक है। मैं आज आपका कोई बात नहीं मान सकता जो भी आप बोले अभी तक। आप मेरी बात नहीं मानेंगे इसलिए क्योंकि मैंने आपको दलील नहीं दी है, यही तो। बिल्कुल हाँ। यानी कि तब तक आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये मानेंगे वो अपनी कब्र अनवर में हयात नहीं है, यही बात है। देखिए मैं बोला था ना, इससे बात खराब होता है। अब ये बताइए, चलिए दलील तो थोड़ी देर के लिए दलील पे बात नहीं करते, अब थोड़ी देर हम इस पे बात करते बिना हैं। दलील के कोई बात ही नहीं हो सकता है। सुनो, थोड़ी देर हम इस पे बात करते हैं, क्या कोई सच्चा मुसलमान, सच्चा उम्मती ये कह सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में जिंदा नहीं है? मुझको इसका आइडिया ही नहीं है फिर। जब तुम्हें यही नहीं है तो तुम कैसे सच्चे उम्मती हो, बताओ? हाँ तो ठीक है, फिर यही इसी बात पर अजीब हो जाता है। एक होता है दलील, चलिए वो दलील तो मैं आपको भेज दूंगा, एक होता है दलील, हाँ एक होता है बगैर दलील ईमान, मोहब्बत की बिना पे। हाँ तो आपकी मोहब्बत तो यहाँ नाकिस है ना, क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम हयात नहीं है अपनी कब्र अनवर में, तो ये कैसी मोहब्बत है आपकी? जबकि एक आम इंसान को जब कब्र में अजाब होता है या सजा या जजा मिलती है वो अपनी कब्र में जिंदा होता है, ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तो नहीं। कब्र में जिंदा है भी तो वो छोड़िए वो बात, फिर ना उससे बात कैसे वो कुछ दे सकते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, यूनुस हाँ अलैहिस्सलाम जो अपनी कब्र अनवर में से आ सकते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम आ सकते हैं, यहाँ तक के 1,00,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया इकराम अपनी कब्र अनवर में से आ सकते हैं, तो किसी को कुछ दे क्यों नहीं सकते? और कैसे जब वो तो हमारी सुन रहे हैं, इसका भी कुछ ये होगा, इसका भी कुछ ये होगा देने वाला। बिल्कुल है, हदीस अरे तो आप बिल्कुल मुझको है। वो सब भेज दिया, इतना टाइम नहीं लगा कि मैं आपका बात भी सुनूं फिर वो भी करूं। वैसे मैं भी स्टूडेंट, मुझे पढ़ना भी रहता है, पढ़ना नहीं और आता ना, 4 बजे ट्यूशन भी रहता ठीक है है, वैसे। वो सारी बातें आपकी ठीक है। जैसे मैं एक बात ये कह रहा था कि मतलब एक इश्क भी तो होता है ना, नबी अलैहिस्सलाम से कोई मोहब्बत भी तो कोई शय है। एक इंसान सुन के ही डायरेक्ट ये कह देता, जैसे हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु जो थे, अबू जहल जब वो आए तिजारत से वापस, तो अबू जहल ने क्या शोर करना शुरू कर दिया कि देखो, अब तो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहा था कि अब तो मोहम्मद यहाँ तक कहने लगे कि मैं एक ही रात में मस्जिद अल अक्सा हो आया, कि मैं आसमानों पे हो आया, कि पैगंबरों से मिलके आ गया। अब तो वो ये कहने लगे सबको, मतलब ये वो कह के और हंसी बना रहा था। हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु जब तिजारत से वापस आया तो वो सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से वो मिला और बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स एक रात में ऐसी ऐसी जगह हो आए? अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं एक रात में ऐसी ऐसी जगह होकर के आ गया मस्जिद अल अक्सा आसमानों पे, तो वो शख्स कैसा आए? तो सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा कि पहले ये बताओ ऐसा कहा किसने है?
تو اس نے کہا ابو جہل نے کہ آپ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ابھی جا کے ان سے دلیلیں مانگوں گا. یہ ان کی محبت اور ایک عشق تھا. ڈائریکٹ انہوں نے کہا کہ اگر کیونکہ پہلے کے انہوں نے ٹائم پہ کہا کوئی ہے جھوٹ نہیں بولتا تھا، کیونکہ پہلے کے ٹائم پہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا، مطلب اس ٹائم پہ وہی تو انہوں نے کیا کہا. حالانکہ یہ بات عقل کے خلاف تھی کہ ایک رات میں کوئی شخص آسمانوں پہ ہویا ہے، مسجد الاقصی ہویا ہے. پھر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ محبت دیکھیں، انہوں نے ان کا عشق دیکھیں. سنتے ہی کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے سے پہلے، جیسے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کیونکہ کے وہ بات پیغمبر، نبی پاک خود بولے تھے، اس لیے وہ بات مان لی ہے. سن تو لے کہ ہاں ابو جہل نے جیسا کہا کہ تمہارے پیغمبر نے یہ بات بولی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر انہوں نے بولی ہے تو پھر ہاں، ایسا ہی ہے. وہ ٹھیک ہے، جھوٹ تھوڑی بولے تھے. اگر انہوں نے بولی ہے تو ایسا ہی ہے. یہ ابھی ابو جہل کہہ رہا ہے، ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا ہے. تو اس نے صدیق کہا اکبر نا رضی اللہ کہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے ایسا کہا، اس نے کہا نا کہ نبی پاک نے ایسا کہا. ٹھیک ہے، اس نے نبی کہا پاک کہ جھوٹ نبی علیہ تھوڑی السلام بولے. نے ایسا کہا. انہوں نے کیا کہا؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل ایسا ہی ہے. کہا ہاں نا. ابھی ہاں ان کے سامنے کوئی دلیل نہیں آئی ہے، ابھی ایک ابو جہل کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ان کا عشق تو تھا. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے برابر ہیں؟ کہ اگر نہیں، میں آپ یہ کوئی نہیں بات کہہ کہہ رہا. دے تو ہو گیا؟ سنیے تو صحیح، میں آپ کو ابو جہل نہیں کہہ رہا بھائی. نہیں میں یہ نہیں، کہہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی آپ محبت پیدا کریں، کیونکہ ایک سچا امتی جو ہوتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شان بیان کی جاتی ہے نا، تو وہ یہ نہیں کہتا مجھے یہ فضیلت بیان کی، اس پہ دلیلیں دو، کہ جب تک آپ دلیل نہیں دو گے تب تک نہیں مانوں گا. اگر وہ سن لیتا ہے نبی علیہ السلام کی بات کہ ان کی شان ایسی تھی یا فضیلت ایسی تھی، تو ڈائریکٹ یہ کہتا ہے بے شک میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ایسی ہی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے. وہ یہ اور نہیں کہتا وہ بات غلط ہوا تو، جب تک دلیل نہیں ہوگی تب تک نہیں مانوں گا. اور وہ بات غلط ہوا تو ہاں، اگر بات غلط ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہے، تب ہم کہیں گے کہ بھئی دلیل دے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تو برا کہہ رہا ہے. لیکن اگر کوئی ان کی شان بیان کر رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی بہتر ہے. اور اس یہ سے بھی ہے. بہتر ہے، لیکن وہی بات ہے اب کہ یہی چیز ہے. ابھی پہ سب اتنا سچا نہیں نہ تو نہیں مان سکتا بنا دلیل پہ، ایک دم صاف کلیئر بات. وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. نبی علیہ السلام کی میں نے کیا کہا؟ شان بیان کی کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر انور میں حیات ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک دلیل نہیں دو گے میں نہیں مان سکتا. ہاں، کہیں سے ثابت ہونا چاہیے. ہاں، تو یہ آپ کی محبت ناقص ہے. یعنی اس محبت کو یہ کہیں گے ہم کہ یہ آپ کی محبت نبی علیہ السلام سے ٹھیک نہیں ہے، گڑبڑ ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آپ کے محبت کے رشتے ہیں وہ گڑبڑ ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، سب محبت ہمارے حضرت کے پاس ہے. سنیوں میں ایک بچے کو اٹھا لیں آپ. وہ بچہ مجھ کو اس سے کتنا کون بچے کو اٹھا لو، 10 کو سنت کے بارے میں تو پتہ نہیں ہے، ایک اور منٹ کسی کو سن تو اٹھا لیں. لوں میں. ہاں سن تو لیں. جس کو سنت کے بارے میں بھی نہ پتا ہو، جس کو نماز کے فرائض بھی نہ پتا ہو، جس کو کچھ بھی علم نہ ہو، جو تقریریں بھی نہیں سنا ہو، اس بچے کو بھی آپ اٹھا لیں اور اس سے صرف اتنا پوچھ لیں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں؟ وہ جو بچپن سے سنتا ہے وہی نہ بولے گا. ارے جو وہ تقریریں تک نہیں سنا ہوگا، اس سے آپ پوچھیں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہے، بس وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانتا ہو. اس سے یہ کہہ دیں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہے، تو وہ ڈائریکٹ بولے گا بالکل ہاں، ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر حیات نہیں ہوں گے، زندہ نہیں ہوں گے، تو کون ہوگا؟ اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. امتی ہونے کے بعد آپ کے منہ سے میں یہ سنوں کہ میں جب مانوں گا نبی علیہ السلام حیات ہیں جب مجھے دلیلیں مل جائیں گی. سوچو. تو جیسے ایک ہوتی ہے دلیل، جیسے میں آپ کو دلیل دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں، دلیلیں بہت ہیں. نہیں تو دلیلیں بہت ہے تو ایک پہلے ہوتی دے ہے دیجیے. دلیل. ایسے نہیں ہوتا ہے کچھ، اور ابھی اتنا میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. آپ اس کو بھیج دیے دلیل، میں پڑھ لوں گا، اس کے بعد میرے سے بات کیجیے گا. بالکل ایسے بات آپ کی، سنو میں نہیں، دلیل ویسے نہیں دوں نا، گا. کیونکہ میں اتنا آدھا گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا، اتنا ٹائم نہیں نا ہے. جب آپ سن کا تو من لے. کرے گا کال کر لیے، بات کر لیے، ویسے نہیں ہوتا ہے. نہیں، سب کا اپنا اپنا یہ ہوتا ہے. ہو گیا نا. جیسے بالکل. کہ میری بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو آپ کی بات ایک ہوتی ہے دلیل، دلیل سے ماننا، اور ایک ہوتا ہے عشق نبی، یعنی محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہونا. ہاں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر وہ سچی محبت نہیں پائی جا رہی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی شان کے لیے، فضیلت کے لیے آپ دلیلیں مانگ رہے ہیں، جبکہ آپ کو چاہیے تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یوں مانے کہ اگر نبی علیہ آپ کے الصلوۃ کہنے والسلام سے ایسے ہیں آپ کے ان کی کہنے سے آپ کے تعریف. کہنے سے
یعنی کہ اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرے گا تو آپ اس سے دلیلیں مانگیں گے؟ تو ڈائریکٹ کیسے؟ اچھا وہ چلیے یہ بتائیے تعریف سے نبی الگ علیہ چیز الصلوۃ ہوتی ہے۔ والسلام، اچھا ایک منٹ ابھی میں آپ سے یہی پوچھ لیتا ہوں، اچھا دیکھیے آپ یہ ابھی بتائیے کہ ابھی نبی کچھ علیہ بات الصلوۃ پوچھیے، والسلام، پہلے جتنا بات اتنا بتائیں، بہت بات بتا دی، پہلے اتنا کا دلیل بھیج دی، اس کے بعد آگے بات کیجیے گا نا۔ ٹھیک ہے اب میں اس سے آگے نہیں بتا رہا، الحمدللہ لوگ سمجھ لیں گے کہ جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی فضیلت پر یہ نہیں کہتا کہ میں جب ہی مانوں گا جب مجھے دلیل مل جائے گی۔ کیونکہ آپ کو یہ ہے نہیں جو آپ کچھ بھی بول رہے ہیں مان لو، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں زندہ نہیں ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کے لیے کیا دلیل؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے دنیا میں کیسے زندہ ہے ہم لوگ، اس طرح زندہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں کیسے زندہ ہیں؟ وہی ہوا جیسے ہم لوگ دنیا میں زندہ ہے، اس طرح زندہ ہے۔ قبر کی زندگی الگ ہوتی ہے، وہ الگ چیز، اس کو میں مانتا ہوں، لیکن کیسے جس ہیں طرح وہ اپنی دنیا میں، قبر انور میں؟ وہی تو میں پوچھا، بتائیے کیسے ہیں؟ آپ کیا مانتے ہیں اس وقت؟ کہ اس میں الگ چلتا ہے، ہوں اس میں کس طرح سے وہ زندہ ہے؟ ہاں تو آپ کیا مانتے ہیں، نبی علیہ السلام حیات ہیں اپنی قبر انور میں یا نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں الگ زندگی ہے، اس میں اگر حیات میں ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، قبر کی زندگی الگ کیا ہے، اس میں مانتے حیات ہیں میں آپ، ہے، کیا مانتے ہیں ان کو؟ وہ قبر میں ٹھیک ہے حیات میں، لیکن وہ زندگی الگ ہے، دنیا والی زندگی کیسی نہیں زندگی ہے؟ ہے۔ وہی تو، اب اس کو میں کیسے ایکسپلین کروں، بتائیے۔ ارے تو جیسے اس وقت آپ کیا مانتے ہیں کہ کیسی، آپ نے کہا نا الگ ہے، یہ ہاں آپ نے ایک حکم بتایا کہ الگ ہے، جی، یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ الگ ہے تبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ الگ ہے۔ کیونکہ میں بھی یہ سنا ہی میں بات بتا رہا ہوں۔ آپ نے سنا تو جس سے آپ نے سنا اس سے دلیل مانگی؟ ہاں وہ دلیل پیش کیے، بتا سب کون سی دلیل یاد دلیل ہے؟ تھوڑی رہتی، کیا سب دلیل دلیل ہے؟ یاد تھوڑی رہتی ہے۔ ہاں تو کیا دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی الگ ہے قبر مبارک میں، اس کے نہیں اوپر کیا ویسی دلیل نہیں ہے؟ ہے۔ اچھا ایسی نہیں ہے، ویسی نہیں ہے، جیسی بھی ہے جو آپ نے مانی ہے، اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ پہلے آپ جتنا یہ سب بیچے اس کا دلیل تو دیے، میں اب اس کو یہی دلیل میں مان کے کہنا دیتا چاہ ہوں، رہا تھا، میں اس کا دلیل آپ کے مان کے دیتا پاس، ہوں۔ ہاں آپ کے پاس اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ان کی قبر مبارک میں دنیاوی زندگی جیسی نہیں ہے اور ایسی ہے ویسی ہے، اس کے اوپر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، پھر بھی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں ہیں اور ان کی زندگی مبارک وہ ایسی جیسے ہم زندگی میں یہاں پر موجود ہیں، اور اسی ترکیب سے وہ اپنی قبر انور میں زندہ نہیں ہے جیسے وہ قبر انور کے اوپر تھے، جب دنیا میں تھے تو زندہ تھے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور اس بات کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس بات کا آپ کو کوئی افسوس بھی نہیں ہے، آپ کا جو یہ عقیدہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو کوئی افسوس بھی نہیں ہے کہ میرا یہ عقیدہ کیوں ہے، وہ بھی بغیر دلیل۔ اور جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی، یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں حیات ہیں، ایسے ہی جیسے وہ دنیا میں تھے ویسے ہی ہیں، تو آپ مجھ سے دلیلیں مانگ رہے ہیں، تو یہی سچے امتی ہونے کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ سچا امتی، مطلب آپ کے پاس بھی نہیں ہے؟ سچا امتی سنیں، سچا آپ کے امتی پاس ہے کہ نہیں ہے؟ سن تو لیں نہیں آپ تو نے، آپ ڈائریکٹ مجھ کو ویسے وار کیے نا، تو آپ کے پاس ہے کہ نہیں؟ میں بھیجیے۔ دے رہا ہوں نا، میرے پاس دلیل ہے، تو سچا اتنا بات امتی نہیں جو کیجیے ہوتا ویسے، ابھی آپ کا سن تو گھما لیں، پھرا کے، میری بات پوری گھما سنیں نا، پھرا کے ویسا ہی ہو رہا ہے، نہیں نہیں پورے بات سننے کے لیے اتنا آپ ٹائم نہیں نے ہے۔ سنیے تو آپ سنا تو سامعین حضرات آپ نے، یہ شخص یہاں سے کال کاٹ کر کے بھاگ گیا۔ اب دیکھیں یہ تھا وہابی، کتنی حیرت اور خطرناک اور افسوس کی بات ہے، کتنی زیادہ۔ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک جیسے ہم دنیا پہ جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے دنیا میں بظاہر تشریف فرما تھے، چلتے تھے اور چہل قدمی مبارک کرتے تھے اور کلام مبارک کرتے تھے، بات چیت مبارک کرتے تھے، تو ایسے قبر انور میں اپنی وہ زندہ نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ کہہ رہا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے اوپر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جب ہم نے فضیلت بیان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ وہ اپنی قبر انور میں حیات ہیں، ایسے ہی جیسے دنیا میں تھے، وہ اپنی قبر انور میں ویسے ہی حیات ہیں، تو ہم سے دلیل مانگ رہا ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی تعریف بیان کرے، شان بیان کرے، تو اس کے اوپر یہ دلیلیں مانگیں گے، اور یہ گستاخی کریں، شان ان کی گھٹائیں، شان مبارک ان کی گھٹائیں، تو اس کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو تو بھی چل جائے گا، اور اس پہ انہیں کوئی افسوس بھی نہیں ہوگا۔
کتنی خطرناک بات ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم شان بیان کر رہے ہیں تو ہم سے کہہ رہے ہیں دلیل دو تو ہی ہم مانیں گے، اور جو یہ شان مبارک گھٹا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہی گستاخ ہونے کی پہچان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں شان گھٹتی ہو وہاں بغیر دلیل بھی مان لیا جائے، اور جہاں شان مبارک بیان کی جائے تو وہاں دلیلیں مانگتے پھرو. یہ گستاخ ہونے کی پہچان ہے. جیسا کہ آپ نے اس وہابی کو سنا کہ اس وہابی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک وہ قبر مبارک میں الگ ہے، اور جیسے وہ دنیا میں حیات مبارک میں تھے وہ اپنی قبر انور میں حیات مبارک میں ایسے نہیں ہیں، الگ ہیں. تو اس کے اوپر اس کے وہابی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور پھر بھی یہ مانا ہوا ہے. اور فضیلت اور شان تب مانے گا جب ہم اس کو دلیل دیں گے. تو یہ ایک گستاخ کی پہچان ہے، یہ ایک باغی کی پہچان ہے. تو پتہ چلا سامعین حضرات، چونکہ ایک سچا امتی جو ہوتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی ذکر ہوگا، بیان ہوگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہوگی تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہم تبھی مانیں گے جب تم ہمیں دلیل دے دو گے. جیسے کہ امام صاحب تقریر کرتے ہوتے ہیں جلسوں میں یا مسجد میں، تو جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہیں تو کیا ہم ان سے یہ کہتے ہیں نہ یہ جو آپ نے شان بیان کی ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے اچھے تھے، یہ شان والے تھے، یہ فضیلت تھی ان کی، تو تم ہمیں دلیل دو تبھی ہم مانیں گے؟ اگر ہم یہ دلیلیں مانگیں گے تو ہمارے سچے امتی ہونے کی پھر پہچان کہاں رہی؟ ہم سچے امتی کہاں رہے؟ ہاں، اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک گھٹائے، کہے کہ ان کے اندر معاذ اللہ استغفر اللہ کسی کو وہ کچھ دے نہیں سکتے تھے، کہ وہ اپنے نفع نقصان کا بھی کچھ حق نہیں رکھتے، کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، کوئی اختیار نہیں ہے ان کو، یہ شان گھٹائے تو اس سے دلیل مانگی جائے گی. تو اس سے دلیل مانگنا سچے امتی کی پہچان ہے. اس لیے کیونکہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک کو گھٹائے تو اس سے دلیل مانگو، یہی سچے امتی ہونے کی پہچان ہے. اور کوئی شان مبارک بیان کرے تو یہ مت کہو کہ تم شان مبارک بیان کر رہے ہو تو اس مبارک شان کو ہم تبھی مانیں گے، اس فضیلت کو تبھی مانیں گے، اس مرتبے کو تبھی مانیں گے جب تم ہمیں دلیل دے دو گے. تو سامعین حضرات، آپ سے بس یہی کہنا ہے کہ ان وہابیوں، دیوبندیوں اور جتنے بھی فرقہ واریت ہیں ان سب سے بچیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کریں. اور رہی بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ دلیلیں دیں گے، تو وہ دلیلیں تو الحمدللہ ہمارے پاس ہیں، وہ دلیلیں ہم اس کو دیتے بھی. پہلے ہم یہ جان رہے تھے کیا بغیر دلیل یہ سچا امتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ تو یہ بغیر دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی تو نہیں نکلا، گستاخ ثابت ہو گیا. کیونکہ بغیر دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی زندگی مبارک قبر انور میں ایسی نہیں ہے جیسی دنیا میں وہ حیات مبارک میں تھے، ایسے نہیں ہے وہ قبر انور میں. تو یہ سچا امتی نہیں، یہ سچا گستاخ نکلا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی کون ہے؟ جو فضیلت آ جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو وہ مان لے، مرتبہ بیان ہو مان لے، شان مبارک بیان ہو تو مان لے، کوئی اچھائی بیان ہو تو مان لے، یہ نہ کہے کہ نہ دلیلیں دو تو ہی مانوں گا. تو یہ سچا امتی نہیں، سچا گستاخ ثابت ہو گیا. کیونکہ شان گھٹائی جا رہی ہے جہاں پر، وہاں یہ بغیر دلیل مان لے رہا ہے، اور جہاں شان مبارک بیان ہو رہی ہے وہاں اس کو دلیلیں چاہیے تو مانے گا. تو بس یہی ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ، اور یہ اہل سنت والجماعت نے کہا، علماء اکابرین نے کہا، یہی سلف صالحین نے کہا کہ سچا امتی وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرے. جو ہم نے دلیلوں کی باتیں کی ہیں، تو اب کسی کو اگر یہ لگے کہ امن بھائی دلیل کیوں نہیں دے رہے تھے، تو ہم اس کو آزما رہے تھے اور آپ کو یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ یہ وہابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کیا عقیدے رکھتے ہیں. ہم دیتے الحمدللہ اس کو لاسٹ میں دلیلیں، اگر یہ فون کاٹ کر کے نہیں بھاگتا. ہم اس کو بھی یہ جتا رہے تھے کہ دیکھ بغیر دلیل بھی تیرے عقیدے کتنے خراب ہیں، عقیدے تیرے کتنے خراب ہیں، یہ ہم اس کو دکھا رہے تھے. مگر یہ فون کاٹ کے بھاگ گیا. لاسٹ میں الحمدللہ ہم اس کو دلیلیں دیتے. خیر، اگر آپ بھائیوں میں سے کسی کو بھی دلیل چاہیے تو وہ ہمارا نمبر یوٹیوب پہ موجود ہے، الحمدللہ آپ کال کر کے اور ہم سے دلیل لے سکتے ہیں. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ